اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. کتاب العلم. ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ عن حماد عن ابی وائل عن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب العلم. یہ علم جو ہے اس کی کئی تقسیمیں ہیں. جیسے آپ ناف میں پڑھ کر آئے کہ اسم جو ہے اس کی کئی تقسیمیں ہیں. ہاں جی، اسم کی تقسیم معرفہ اور نکرہ ہے. اسم کی تقسیم معرب و مبنی ہے. ہاں جی، اسم کی تقسیم جو ہے منصرف غیر منصرف ہے. یعنی کتنی آپ اس کی تقسیمیں لیتے جائیں تو اس کو تقسیم اول کہہ لیں، ثانی کہہ لیں. مطلب جس طرح اس کی تقسیمیں بہت ہیں نا، اسی طرح بہت ساری چیزوں کی مختلف تقسیمیں ہوتی ہیں. تو علم جو ہے اس کی بھی کئی قسمیں ہیں، کئی تقسیمیں. جیسے ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ العلم علمان، دو علم ہیں. علم جو ہے دو علم ہیں، علم الادیان اور علم الابدان. جو آپ حکمت کی کتابیں پڑھیں نا، جو ہے حکیموں کی کتابیں، تو انہوں نے ہر کتاب کے شروع میں یہ حدیث ضرور نقل کی ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جی اس کا بیان کرنا ضروری ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس کی اہمیت کیا ہے. علم ابدان جو ہے ڈاکٹروں کا علم، حکیموں کا علم، کیونکہ یہ بھی بہت ضروری ہے. اگر یہ نہ ہو تو آدمی کی صحت کیسے ہو؟ صحت کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے. تو کہتے ہیں علم کی دو قسمیں ہیں. ایک علم ادیان ہے، جیسے یہ نماز روزہ کا، وضو کا، حدیث کا علم. اور ایک علم الابدان ہے کہ انسان کی صحت جو ہے اس کا. اسی طرح علم کی پھر اور بھی جو ہے نا فرمایا کہ جیسے علم الفرائض ہے، یعنی وراثت کا علم، وہ بھی آپ نے جو ہے اس کی بھی فرمایا کہ آدھا دین جو ہے نا وہ وراثت میں ہے. تو یہ ساری علم کی قسمیں ہیں. اور اصل میں کیا ہے، وہ جیسے حدیث پاک آتی ہے نا ابو داؤد شریف میں غالباً، اور جو ہے ابن ماجہ اور مشکات کی بھی ہے. ابن ماجہ، ابو داؤد، مشکات کی حدیث کہ اصل علم جو ہے نا العلم ثلاثۃ، علم تین ہیں. ایک علم وہ ہے جو آیات محکمات، یعنی متشابہات نہیں، محکمات. متشابہات وہ ہوتی ہیں جن کے آپ تشریح نہیں کر سکتے، جن کا آپ مفہوم نہیں بیان کر سکتے. کیونکہ متشابہات میں تو پڑھنے کا منع ہے نا. جو سورہ آل عمران کی جو پہلا رکوع ہے اس میں آتا ہے نا کہ جو متشابہات ہیں ان میں نہیں پڑھنا چاہیے، یعنی منع ہے اس میں. آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا. متشابہات جو ہے نا ان میں نہیں پڑھنا چاہیے. متشابہات جو ہیں اس میں نہیں پڑھنا چاہیے. تو اس کے بعد رہے گی محکمات. محکمات جو ہیں، محکمات وہ ہیں جن سے احکام ثابت ہوتے ہیں. جیسے حکیم الصلاۃ، اس کا کیا معنی ہے؟ آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، حج ثابت ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اس سے روزہ ثابت ہے. تو جن آیات سے احکام ثابت ہیں شریعت کے اور اس میں کسی قسم کی پیچیدگی نہیں ہے، وہ کون سی آتے ہیں؟ محکمات. ان کو محکمات بولتے ہیں. اور جن میں پیچیدگی ہے، جن کے معنی سمجھنے میں
دشواری ہے اور جن کی معنی سمجھ نہیں آتا وہ متشابہات ہیں. جیسے الرحمن علی العرش استویٰ. اب معنی تو اس کا بڑا آسان ہے کہ رحمان عرش پر ہے، لیکن اگر آپ پوچھیں جی کیسے عرش پر ہے تو آپ اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتے کہ آپ اللہ تعالیٰ عرش پر کیسے مستوی ہے، اس کا آپ جواب نہیں دے سکتے. تو یہ آیات متشابہات میں سے ہے. ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ کیسے ثابت کریں گے کہ اللہ کا ہاتھ کیسے ہے؟ ہاں جی. یا جو آتا ہے جو ہے کہ وجہ الرحمن، اللہ کا چہرہ، یہ آتا ہے. یا اسی طرح قل انما انا بشر مثلکم، بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ آدمی متشابہات میں سے ہے. ہاں یہ آپ کی سمجھ سے باہر ہے کہ انما انا بشر مثلکم. اب جو جاہل جس کو نہیں پتہ وہ تو جو مرضی کرتا رہے، لیکن جو آیت متشابہات میں سے ہے آپ کو حکم ہی نہیں کہ آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں. ہاں جی. تو کہتے ہیں انما انا بشر مثلکم پر بحث کرتے ہیں. تو یہ جو ہے نا دین علم کیا ہے؟ فرمایا کہ اصل علم تین ہے. آیت و محکمتن، جیسے میں نے مثال دی آپ کو کہ جو سمجھنے میں کوئی دشواری نہ ہو، جس میں کسی قسم کی بہت زیادہ سٹرگل نہ کرنی پڑے اس کے سمجھنے کے لیے، علماء اس کو آرام سے سمجھ لیں، اس سے احکامات ثابت ہوں شریعت کے. ہاں جی. وہ کیا ہو گیا؟ قرآن ہو گیا. علم کی پہلی قسم کون سی ہے؟ قرآن. آیات و محکمات کیا ہے؟ قرآن. یعنی اور دوسرا علم کیا ہے؟ سنتن قائمتن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جس سے آپ کو دین حاصل ہو، اور نبی کریم علیہ السلام کی سنتیں جو ہے قرآن کی تشریح ہے. جیسے قرآن میں ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. قرآن میں ہے کتب علیکم الصیام. قرآن میں ہے اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ. لیکن اس کی ڈیٹیل کہاں ہے؟ کس وقت نماز پڑھنی ہے، کس وقت نہیں. ہاں جی. میں نے اس جمعے پر لوگوں کو کہا کہ میں نے کہا کس کے پاس حدیث کی کتابیں ہیں؟ لوگوں نے ہاتھ کھڑے کیے کس بات. میں کہا حدیث کی کتابیں رکھتے ہو پھر باتیں کرتے ہو علماء سے. ہاں جی. کیا میں نے حدیث پڑھی ہے؟ میں نے کہا بہت زیادہ مفتی اور بڑے عالم بنتے ہو. میں نے کہا آسان سا سوال میں چھوڑی جا رہا ہوں، مجھے اس کا جواب چاہیے. علماء سے پوچھ کر بھی جواب دے دو، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں سے بھی. اور بڑا آسان سوال ہے کہ ظہر کی نماز کا ٹائم حدیث سے کس وقت شروع ہوتا ہے، کس وقت ختم ہوتا ہے؟ بڑا کوئی مشکل مسئلہ تو نہیں ہے. ظہر کی نماز آپ بھی جائیں، آپ کے پاس بھی حدیث کی کتاب گھر پڑھی ہوگی. ہاں جی. آپ بھی دیکھیں کہ ظہر کا ٹائم کس وقت حدیث کی روح سے بڑے غور سے حدیث کس ٹائم شروع ہوتا ہے، کس ٹائم ختم ہوتا ہے. ہاں جی. میں نے کہا مجھے جواب دے دینا، کسی عالم سے پوچھ کر جواب دے دینا. میں نے کہا مذاق نہیں ہے دین کا سمجھنا، سرکار کی شریعت کا سمجھنا. یہ صرف علماء ہی ہیں جو اس چیز کو سمجھتے ہیں. بہرحال آپ بھی اس پہ جا کر غور کرنا ہے اس پر کہ کس وقت ظہر کا نماز ٹائم شروع ہوتا ہے، کس وقت ختم ہوتا ہے. ہاں جی. یہ بڑا اچھا سوال ہے کس سے پوچھنے کے لیے جو بہت زیادہ بتونی ہو، اس سے کچھ بتاؤ. تو کیا علم جو ہے اس کی تین قسمیں ہیں. آیت و محکمتن، یعنی جس علم کا سمجھنا پڑھنا لازمی فرض ہے وہ کیا ہے؟ وہ علم قرآن مجید ہے جس سے شریعت ثابت ہو. حدیث پاک ہے جو قرآن کی تشریح کرتی ہے اور دین کو ثابت کرتی ہے. حدیث کا سمجھنا. اور فریضۃ عادلۃ، یہ تیسری قسم، یہ حدیث سے ثابت ہے. میں نے جیسے کہا مشکات شریف کی حدیث ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، اور بھی کئی کتابوں میں آتی ہوگی. تو جب حدیث پاک نے یہ بتا دیا کہ علم جو ہے وہ تین قسم ہے، قرآن، حدیث اور فریضہ عادلہ. فریضہ عادلہ سے مراد کیا ہے؟ فقہ. اس سے مراد کیا ہے؟ فقہ. تو یہ تین چیزیں ہیں جس سے وماس اور حدیث پاک وما سوا ذالک فہو فضل. اور جو اس تینوں کے علاوہ ہے نا وہ
اس کے علاوہ وہ فضل ہے، تم سیکھو نہ سیکھو، ہاں جی، وہ اس کے علاوہ ہے. اصل یہ 3 چیزیں ہیں. تو جو آدمی یہ کہتا ہے کہ صرف قرآن اور حدیث ہے، ہاں تو حدیث یہ فریضۃ عادلۃ جو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے، اس کا کیا مطلب ہوا پھر؟ اور پھر صحابہ کی زندگی میں، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ قرآن حدیث، اور انہوں نے ان قرآن و حدیث میں انہوں نے اپنی رائے سے اجتہاد کر کے لوگوں کو مسائل بتائے. تو صحابہ نبی کریم علیہ السلام کی زندگی میں یہ بات ثابت ہو چکی تھی کہ قرآن حدیث کے علاوہ اور بھی کوئی علم ہے جو اجتہاد سے حاصل ہوتا ہے. جیسے کہ مثالیں میں نے پچھلے درس میں آپ کو دی تھی. تو یہ 3 چیزیں ہیں جن کا علم، یہ 3 چیزوں کا علم فرض ہے مسلمان پر سیکھنا: قرآن، حدیث اور فقہ. فریضہ عدلہ سے مراد فقہ. اس کے علاوہ کسی علم کا سیکھنے کا کوئی ثواب نہیں ہے. کسی علم کے سیکھنے کا کوئی ثواب نہیں. صرف، نحو، منطق، ادب، معانی، بیان، اصول جتنے بھی ہیں نا، ان کسی کا کوئی ثواب نہیں ہے، انلیس کہ وہ سپورٹڈ علم ہوں قرآن و حدیث یا دین کے. سمجھے؟ اب اگر ایک آدمی جو ہے وہ ویسے منطق سیکھتا ہے، نحو سیکھتا ہے، صرف سیکھتا ہے، اس کو کوئی ثواب نہیں، بالکل کوئی ثواب نہیں اس کو. اس کا اپنا ذاتی فائدہ ہوگا کہ لیکن ثواب کب ہے؟ جب وہ اس نیت سے سیکھے کہ میں قرآن مجید کو سمجھ سکوں، میں حدیث پاک کو سمجھ سکوں. اب جب اس کا جو ہے منشا اور منزل اس کی وہ فہم قرآن اور فہم حدیث ہو، تو اب اس کے لیے صرف اس کا ان علوم کا پڑھنا نہیں، بلکہ اس کی ہر حرکت جو ہے اس دین کے سیکھنے کے لیے، اس کا ایک ایک قدم اور اس کا ایک ایک سانس اور اس کی ایک ایک ایفرٹ جو ہے وہ ثواب ہوگی اس کو. یہ علوم سیکھنے تو بہت بڑا ثواب ہوگا نا، جو اس نیت سے سیکھتا ہے کہ میں قرآن پر مہارت حاصل کر لوں. اب ایک آدمی جو ہے وہ قرآن مجید نہیں سمجھ سکتا، تو اس کے لیے جو کیسے سمجھے گا؟ صرف پڑھے گا تو سمجھے گا نا، نحو پڑھے گا تو سمجھے گا، ادب پڑھے گا تو سمجھے گا، منطق پڑھے گا تو سمجھے گا. ہاں جی، بعض لوگ کہتے ہیں کہ منطق بڑا فضول علم ہے. میرے نزدیک جہاں تک میرا نالج ہے، جو آدمی منطق جتنی زیادہ پڑھا ہوا ہے اتنا وہ قرآن حدیث کو زیادہ سمجھ سکتا ہے. کیونکہ کچھ آیات ایسی ہیں اور کچھ احادیث ایسی ہیں جن میں منطق کا دخل ہے. منطق علم آتا ہوگا تو اس کو ان باریکیوں کی سمجھ آئے گی، نہیں آتا ہوگا تو نہیں سمجھ آئے گی. ہاں جی، اب جس نے نہیں پڑھی وہ تو کہتا ہے مولوی صاحب ایسے ہی کہتے ہیں، لیکن نہیں، یہ بڑا اچھا علم ہے اور ہر آدمی اس کو نہیں سمجھ سکتا. بڑا باریک ذہن آدمی اس کو پڑھ سکتا ہے منطق کو. تو جو ہے نا، اب یہ مولانا روم نے بھی کیا فرمایا؟ علم دین فقہ است تفسیر و حدیث. مولانا روم نے فرمایا علم دین فقہ است و تفسیر و حدیث، ہر کے خواند غیر عظیم باشد خبیث. مولانا روم نے فرمایا کہ جو علم دین ہے وہ فقہ ہے، قرآن ہے، حدیث ہے. جو اس کے علاوہ پڑھتا ہے وہ خبیث ہے. یعنی مطلب ہے کہ وہ خبیث کا مطلب یہ ہے کہ یہ فضول علم ہے، ان کا کوئی فائدہ نہیں. ہاں جی، کوئی ثواب نہیں ان کا، مطلب ان کا یہ ہے. لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگر آپ علم دین حاصل کرنے، قرآن و حدیث کی سمجھ یا دین کی حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی حرکت کریں، علم دین تو دور کی بات ہے، حرکت بھی کریں، کوئی قدم بھی اٹھائیں، آپ تھوڑا بہت بھی پڑھیں، سیکھیں، تو اس کا بڑا اجر و ثواب ہے اس کا. پھر یہ علوم نافع ہو سکتے ہیں، ادروائز نہیں. ہاں جی، تو جو میں نے کہا کہ تین قسمیں، ایک آیات محکمات. آیات محکمات وہ جو غیر منسوخ ہیں، جو منسوخ نہیں ہے. منسوخ ہیں تو ان کا تو حکم ختم ہو چکا ہے. اسی طرح وہ احادیث جو احادیث صحیحہ ہے، اور حدیث بھی منسوخ و غیر منسوخ ہوتی ہے. ہاں جی، جو حدیث سے غیر منسوخ ہے صحیحہ وہ. اور تیسرا جو ہے جو اجماع امت ہے، یعنی قیاس اور
اجماع سے جو چیز حاصل ہو وہ کیا ہے؟ فقہ ہے۔ تو ان تین چیزوں کا حاصل کرنا جو ہے یہ فرض اور لازمی ہے۔ یہاں جو کہا نا کہ علم دین جو ہے فرمایا کہ امام صاحب نے حضرت حماد سے، انہوں نے ابی وائل سے، انہوں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم سے یہ روایت نقل کی، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یعنی علم دین کا طلب کرنا یہ فرض ہے ہر مسلمان پر۔ تو جو آپ نے یہ حدیث دو صحابہ سے جو نقل کی ہے نا، ایک تو آپ نے یہ حضرت انس سے نقل کی تھی، جو ہم نے 6 حدیثیں بیان کی تھی نا شروع میں، ان میں غالباً یہ حضرت انس سے حدیث ہے جو آپ نے ڈائریکٹ لی۔ یہاں آپ نے یہ حدیث لی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود سے، ابی وائل نے لی، اور آپ نے اپنے استاد حماد سے لی۔ اور دوسری حدیث جو آگے آ رہی ہے وہ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے جو امام صاحب نے جس کو نقل کیا ہے۔ تو یہاں جو ہے نا علی کل مسلمن ہے، مسلمتن نہیں ہے۔ بعض جگہوں پہ میں نے کسی دوسری کتابوں میں پڑھا ہے کہ طالب العلم، اور یہ عوام میں مشہور ہے، طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمتن، ٹھیک ہے نا۔ اور میں نے بعض جو ہے علماء کی جو حدیث کی کتابیں ہیں، تشریح انہوں نے کی ہے، انہوں نے حوالہ دیا ہے کہ مسند امام اعظم میں یہ حدیث ہے طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمتن، لیکن یہاں نہیں ہے، سمجھ آئے؟ تو کسی بھی کتاب کا حوالہ پڑھ کر اس کو معتبر سمجھ کر حوالہ نہ دے دینا، کہ ہوتا کیا ہے کہ جیسے آپ نے کوئی کتاب پڑھی، جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے کتابیں پڑھی ہیں جس میں ہے کہ امام صاحب نے مسند امام ابو حنیفہ میں جو حدیث نقل کی ہے اس میں طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمتن، لیکن دیکھ لو نہیں ہے۔ تو آپ اگر کسی سے حوالہ دے دیں اور کہ اصل کتاب نہ دیکھی ہو آپ نے، تو وہ تو کہے کہ جی ٹھیک ہے جی دکھاؤ مجھے، تو پھر اس وقت کیا ہوتا ہے؟ شرمندگی ہوتی ہے۔ تو اس لیے حوالہ وہ دینا چاہیے جو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا، جس کا شور ہو کہ یہ حوالہ ہے، ورنہ شرمندگی ہوتی ہے۔ تو انہوں نے جو لکھا، حالانکہ بڑا معتبر عالم ہے جنہوں نے لکھا کہ امام صاحب کی مسند میں یہ حدیث ہے طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمتن، کیونکہ دیکھو 2 حدیثیں انہوں نے بیان کی ہیں، دونوں میں کتاب العلم میں مسلمتن کا لفظ نہیں ہے۔ البتہ یہ جو پہلی حدیث ہے کہ علم کا طلب کرنا یہ فرض ہے علی کل مسلمن، انہوں نے نیچے لکھا ہے کہ اذا کان مکلفا، جب مکلف ہو، تو مکلف تو عورت بھی ہے، تو مفہوم کے لحاظ سے عورت بھی تو مسلمان ہے نا، تو اس لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہو کہ جی اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان ہو۔ لیکن کسی ایک کتاب میں جو میں نے کب کسی دن میں کہیں درس دینا تھا یا تقریر تھی، تو اس وقت جو میں نے مطالعہ کیا تھا تو ایک حوالہ میرے ذہن میں کہیں ہے، ایک کتاب میں مسلمن و مسلمتن کا آتا ہے، لیکن مسند میں نہیں ہے، کسی ایک میں ہے۔ تو جو لوگ لکھتے ہیں نا طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمتن، وہ غلط نہیں ہے۔ ایک حدیث کی کتاب میں حوالہ آتا ہے کہ آپ کی یہ حدیث ہے علی کل مسلم و مسلمتن، لیکن مسند میں نہیں ہے۔ اب جو ہے علم، یہاں جو علم سیکھنے کا ہے نا کہ علم کا حاصل کرنا، سیکھنا، اس سے مراد علم شرعی ہے، یہ دنیاوی علم نہیں ہے۔ بعض لوگوں کی آپ باتیں سنتے ہو کہ جی علم حاصل کرنا، جو یہ کالجوں کے علم ہوتے ہیں نا، تو یا باقی علوم کہتے ہیں علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے، تو وہ اس علم سے مراد جو بھی علم جو احادیث ہے اس سے مراد شرعی علوم ہے، دینی علوم ہے۔ اور اگر کوئی آدمی جو ہے وہ کہے کہ دوسرے علوم بھی ہیں، تو جیسے میں نے پہلے ذکر کیا
کہ اس سے اگر وہ مراد ہیں تو وہ علوم مراد ہیں جس سے آپ دین کو سپورٹ دیں، جو دین کے سپورٹڈ علم ہیں، جو سپورٹ کرنے والے ہیں، اگر وہ سیکھیں گے تو جتنے وہ سپورٹیو ہوں گے اتنا آپ کو اس کا ثواب ہوگا، اور اگر بالکل نہیں ہے تو کوئی ثواب نہیں ہوگا۔ اب جو یہ علم ہے قرآن اور حدیث، یہ فقہ، 3 علوم ہے، تو یہ علم جو ہے یہ نور ہے اللہ تعالیٰ کا، علم نور ہے اللہ تعالیٰ کا، اور جو علم نور الہی ہے، یہ علم جو ہے یہ 2 قسم کا ہے، ایک کسبی ہے، ہاں جی، ایک لدنی ہے۔ اگر تو یہ انسان سے حاصل ہو، جیسے آپ لوگ اپنے اساتذہ سے پڑھتے ہیں، وہ اپنے اساتذہ سے پڑھتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کتابوں میں پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، تو یہ علم کون سا ہے؟ کسبی۔ قرآن کا علم ہو یا حدیث کا علم ہو یا فقہ کا علم ہو، یہ علم کسبی ہے۔ کسبی کا مطلب ہوتا ہے کسب سے، جو محنت سے، مشقت سے، پڑھنے سے حاصل ہو، وہ علم کسبی ہوتا ہے۔ اور اگر بغیر کسی شخص کے، بغیر کسی محنت مشقت کے آ جائے تو وہ کون سا علم ہے؟ علم لدنی ہے۔ جیسے کہ نبی کریم علیہ السلام کو علم اللہ تعالیٰ نے دیا، تو وہ علم جو تھا وہ آپ نے کسی سے سیکھا نہیں، یا شاہ حضرت سید عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا علم تھا، وہ علم لدنی تھا، یا حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پاس بھی علم لدنی بھی تھا، آپ نے علم کسبی بھی حاصل کیا۔ تو جو علم، جیسے جتنے اللہ کے ولی ہیں جو بغیر پڑھے ہوئے ہیں، جنہوں نے کہیں نہیں پڑھا، بہت سارے حضور کی امت میں ایسے اولیاء ہیں جنہوں نے دین پڑھا نہیں ہے، علم سیکھا نہیں ہے، لیکن وہ ولی ہیں۔ اب ولی جو ہوتا ہے نا، وہ جاہل ولی تو نہیں ہو سکتا، ولی کبھی جاہل نہیں ہو سکتا۔ ولی تب بھی ہوتا ہے کہ پہلے اس کو وہ علم سکھا دیا جاتا ہے، جس کو کہتے ہیں کہ علم لدنی ہے، ہاں جی۔ اور اگر آپ نے پڑھی ہے فلسفہ، پڑھا ہے؟ نہیں، کوئی کتاب نہیں پڑھی۔ بدایت الحکمت جو ہے فلسفے کی پہلی کتاب ہے، بدایت الحکمت، یہ پہلی کتاب ہے فلسفے کی۔ اس میں ایک آتا ہے، کیسے آتی ہے اس میں، کہ علم جو ہوتا ہے نا، کیا نام ہے اس کا، اس جملے کا، بہت سارا عرصہ ہو گیا دیکھے ہوئے، ہاں، 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو واجد قوت قدسیہ ہیں، کچھ لوگ ہیں جو فاقد قوت قدسیہ ہیں۔ یہ علم فلسفہ کی بات بتا رہا ہوں آپ کو۔ انہوں نے کہا فاقد قوت قدسیہ، جن کے پاس نورانی علم نہیں ہے، وہ فاقد ہو گیا نا، فاقد و گم کرنے والے، جنہوں نے قوت قدسیہ کو حاصل نہیں کیا، ہاں جی، جو فاقد قوت قدسیہ ہے، جن کو نورانی علم، روحانی علم جن کے پاس نہیں ہے، وہ فاقد قوت قدسیہ ہے۔ اور جو واجد قوت قدسیہ ہے، کہ جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے جن کو علم دیا ہے اور روحانی علم ان کے پاس ہے، ہاں جی، یہ 2 قسم کے لوگ ہیں۔ تو انہوں نے ذکر کیا ہے کہ وہ مسائل، یہ بات بڑی خاص میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہاں جی، وہ لوگ جو واجد قوت قدسیہ ہیں، ان کو اگر ضرورت پڑے ان مسائل کی، ان علوم کی جو انہوں نے کبھی پڑھے نہیں ہیں، یہ دیکھے نہیں ہیں، ہاں، تو جب ان کو ضرورت پڑے، کوئی آدمی سوال کر بیٹھے، یا ان کو اس پہ کوئی ضرورت پڑ جائے اس کے جواب دینے کی یا اس کو سمجھنے کی، تو ان کی تھوڑی سی توجہ سے وہ پورا علم رب تعالیٰ ان کو عطا فرما دیتا، سمجھ آئی؟ اور جو فاقد قوت قدسیہ ہیں، ان کو وہ علوم نہیں آتے، چاہے وہ جتنے ٹکرے مارے، جب تک کہ وہ اس کو سیکھے نہیں۔ اب میں اس کی وضاحت کروں تھوڑی سی۔
جیسے وہ شیطان نہیں ہے جو جیلم میں ہے محمد علی، جی مرزا ہاں؟ مرزا انجینئر. ہاں، اب وہ کہتا ہے کہ جی لوگ کہتے ہیں جی جو بڑے بڑے ائمہ ہیں، تابعین ہیں، صحابہ ہیں، ہاں جی، یا امام اعظم کا نام لیا اس نے، پچھلے دنوں اس نے امام صاحب کا نام لیا کہ اگر امام اعظم آج آ جائیں تو کیا مطلب کہ وہ جو ہے انجینئرنگ کا علم جو انہوں نے نہیں پڑھا ہے اور ہم نے پڑھا ہے تو وہ ہم سے زیادہ جان لیں گے. ہاں جی، وہ ہم سے زیادہ جان لیں گے. وہ آئیں گے تو ان کو علم انجینئرنگ انہوں نے نہیں سیکھا تو وہ ہمارے محتاج ہوں گے اس علم کے بیان کرنے میں، اس کے سمجھنے میں، اس کے سیکھنے. اب اس شیطان نے اگر اس نے کسی عالم کا منہ دیکھا ہوتا، اس نے کسی آدمی کے سامنے بیٹھا ہوتا، کوئی کتاب پڑھی ہوتی تو رب اس کو ہدایت دیتا. اب وہ جو اتنے بکواس کرتا ہے، اب میں جو آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بدایت الحکمت جو ہے یہ پہلی کتاب ہے علم فلسفہ کی، اور اس میں یہ بات ہے کہ واجد قوت قدسیہ جو لوگ ہیں ان کے لیے وہ علوم جو ان کی زندگی کے بعد شروع ہوئے، جیسے یہ سائنس ہے، فلسفہ ہے، منطق ہے، یہ صحابہ کے بعد شروع ہوئے، نبی کریم علیہ السلام کے تشریف لے جانے کے بعد شروع ہوئے. آپ نے یہ نہیں پڑھے، لیکن اگر آپ کو یہ بیان کرنے پڑے تو جو واجد قوت قدسیہ ہیں ان کو یہ فوراً آ جائیں گے، توجہ کرنے کی دیر ہے، سب آ جائیں گے. اور جو فاقد قوت قدسیہ ہیں جن میں اہلیت نہیں ہے، محمد علی جیسے، وہ لاکھ ٹکرے مارے، ان کو تو قرآن سمجھ نہیں آئے گا، باقی باتیں کیا وہ کرتا ہے. وہ اب مثال دوں آپ کو میں، ڈیفینیٹلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منطق نہیں پڑھی، صحیح ہے نا؟ منطق بعد میں ڈیولپ ہوئی ہے، پہلے تھی یونان میں، لیکن جتنی یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یہ ساری بعد میں ہوئی ہے، منطق اور فلسفہ وغیرہ یہ چیزیں جو ہیں. اب نبی کریم علیہ السلام کے میں آپ کو حدیث پیش کرتا ہوں. اگر آپ کو یاد ہوگی کہ ایک دفعہ آپ نے عصر کی نماز پڑھائی اور 4 رکعتوں کی بجائے آپ نے 2 رکعتیں پڑھا دی. سنا کبھی اس حدیث کو؟ حضرت ذوالیدین صحابی ہیں جن کا نام غالباً حضرت خرباق ہے. نام ان کو صحابہ ذوالیدین کر کے پکارا کرتے تھے کہ ان کے ہاتھ لمبے تھے. ہاتھ لمبے تھے نا تو صحابہ ان کو کہتے ہاتھوں والا. تو وہ بھی اپنے جو حضور نے نام رکھا یا صحابہ نے رکھا تو لوگ اس کو پسند کرتے تھے، تو ان کا نام ذوالیدین ہی آتا ہے کہ حضرت ذوالیدین جو تھے وہ اس نماز میں شامل تھے. حضرت ذوالیدین نے پوچھا اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ. جب 4 رکعتوں کی آپ نے 2 رکعتیں پڑھائیں تو انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر وہی نازل ہوئی ہے کہ نماز جو ہے اب 4 رکعتوں کی بجائے 2 ہو گئی ہے. اقصرت الصلاۃ، کیا نماز قصر ہو گئی ہے، تھوڑی ہو گئی ہے؟ ام نسیتا، یا آپ بھول گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے یہ پوچھا، بڑا ادب سے سوال پوچھا کہ نماز تھوڑی ہو گئی یا آپ بھول گئے؟ آپ نے فرمایا کل ذالک لم یکن، کچھ بھی نہیں ہوا، نہ نماز تھوڑی ہوئی نہ میں نہ نماز تھوڑی ہوئی نہ میں بھولا. اب یہ بات تیسری تو بات ہے ہی نہیں، 2 باتوں میں دیکھ ہونی تھی نا، یا نماز تھوڑی ہوگی یا آپ بھول گئے. آپ فرماتے ہیں کل ذالک لم یکن، نہ نماز تھوڑی ہے نہ میں بھولا. اب یہاں 2 جواب ہیں. پہلے میں جواب آپ کو شرعی جواب دیتا ہوں کہ آپ نے فرمایا میں نہیں بھولا. اس کا جواب موطا امام مالک میں ہے. یہ حدیث موطا امام مالک میں آتی ہے کہ آپ نے کیا فرمایا کہ میں بھولا نہیں ہوں لیکن انسا، میں بلایا گیا ہوں. یعنی خود نہیں بھولا، رب تعالیٰ نے مجھے
جان بوجھ کر برے پر نسیان طاری کیا، اس نے، وہ چاہتا ہے کہ میں بھول جاؤں اس میں، تو میں بھولا نہیں ہوں، خود نہیں بھولا، بھلایا گیا ہوں، تاکہ میری امت میں جب کبھی کوئی آدمی جو ہے وہ 4 کی 2 پڑھ جائے، 4 کی 3 پڑھ لے یا 2 کی 4 پڑھ لے، تو جب اس کو پتہ چلے کہ اس کا حل کیا ہے، تو جیسے ہم نے سجدہ صاحب کر لیا اور 2 رکعتیں اور پڑھ لی، یعنی اسلام پھیرنے کے بعد پھر کھڑا ہو جائے اور 2 رکعتیں اور ملا کر سجدہ صاحب کر لے، تو اس نماز پوری ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اس میں اتنا فرق ضرور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے بعد صحابہ سے گفتگو کی، اور اگر کوئی آدمی اسلام کے بعد گفتگو کر لے تو اس کی نماز ختم ہو جاتی ہے۔ تو اگر کوئی آدمی اسلام پھیرنے کے بعد اس کو یاد آئے کہ میں نے تو 4 پڑھنی تھی، 2 بار اسلام پھیر دیا، اگر بات نہ کرے اور زیادہ ٹائم بھی نہ گزرے، فوراً اسلام کے بعد اس کو یاد آ جائے، تو ہی کین اسٹینڈ اپ اینڈ کمپلیٹ ہیز 4 رکعات، یہ اس کا سجدہ صاحب کر لے، یہ شرعی مسئلہ۔ تو ایک تو جواب یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نہیں، کل ذالک لم یکن، کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن اس کے جواب کی وضاحت موطا امام مالک میں ہے کہ میں بھولا نہیں ہوں، بھلایا گیا ہوں، سمجھ آئی نا۔ دوسرا جواب جو ہے، جو منطقی جواب ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے تو اب پڑھی نہیں، اس کو سمجھ نہیں آئے گی آپ کی، کہ یہ جو ہے نا اقصرت الصلاۃ ام نسیتا، یہ ہوا ہے یا یہ ہوا ہے، یعنی بعض اجزاء نا، یا یہ ہوا ہے، یہ پارٹ آف دا مسئلہ ہے، یا یہ ہوا ہے، یہ بھی پارٹ آف دا، یعنی بعض کا ذکر ہے نا، تو بعض جو ہوتا ہے یہ پارٹ آف دا تھنگز ہوتا ہے، مکمل نہیں ہوتا، تو اس کو منطق میں بولتے ہیں موجبہ جزیہ، موجبہ جزیہ، یعنی ایک جز بیان کی کہ یہ کام ہوا ہے یا یہ ہوا ہے، یہ موجبہ جزیہ ہے، یہ موجبہ جزیہ ہے۔ اور نبی کریم اس کی موجبہ جزیہ کی نقیض جو آتی ہے منطق میں، نقیض اس کا الٹ جو آتا ہے اس کو نقیض بولتے ہیں۔ موجبہ جزیہ کی جو نقیض آتی ہے وہ سالبہ کلیہ آتی ہے۔ سالبہ کلیہ مطلب مکمل چیز کو انکار کر دینا، مکمل چیز کا انکار کر دینا۔ اب دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منطق نہیں پڑھی، لیکن آپ واجد قوت قدسیہ ہیں، سب سے افضل آپ جانتے ہیں، اللہ کا علم، اللہ نے آپ کو انشراح صدر فرمایا، ہر چیز آپ سب سے بہتر جانتے ہیں۔ تو دیکھو اس یہ منطقی جواب اگر آپ دیکھیں تو یہ مجمع جزیہ ہے جو حضرت ذوالیدین نے بیان کیا کہ نماز تھوڑی ہو گئی یا آپ بھول گئے۔ اس کا جواب کیا تھا نقیض میں؟ کلو ذالکا، یہ کلیہ ہے، کلو ذالکا لم یکن، یہ سلب ہے، تو اس کا جو نقیض آپ نے کیا فرمایا؟ کلو ذالکا لم یکن، یہ سالبہ کلیہ ہے۔ تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام علوم پر مہارت حاصل ہے، جیسے یہ منطق کا علم ہے، حالانکہ اس کا کوئی تعلق نہیں علم نبوت سے، لیکن جب آپ کوئی گفتگو فرمائیں تو آپ جو کو رب تعالیٰ نے جو ہے جوامع الکلم بنایا ہے، کامپریہنسو جو گفتگو آپ کی ہوتی ہے، تو آپ کسی علوم میں لے جائیں ان کو، آپ کے تمام علوم کے مطابق آپ کی بات ہوگی۔ یہاں دیکھ لیں موجبہ جزیہ، اس کے نقیض سالبہ کلیہ ہے، اور اس حدیث میں آپ نے منطق کا وہ قانون بیان فرما دیا۔ تو یہ علم لدنی ہوتا ہے جو جس کو مطلب بدایت الحکمت والے نے لکھا، اور یہی بات جو ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے کرامات امدادیہ، اب اس میں پڑھیں، اس میں بھی انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جب ان کی توجہ کسی طرف ہو جاتی ہے تو ان کو جو ہے نا رب تعالیٰ وہ علوم بھی عطا فرما دیتا ہے جو انہوں نے کبھی سیکھے نہیں، جو آئے نہیں، جو پڑھے نہیں، جو اس کے دور میں تھے نہیں، جو بعد میں بھی آنے والے ہیں، وہ بھی علوم ان کو عطا فرما دیتا ہے۔ جو واجد قوت قدسیہ ہیں، جب وہ توجہ کرتے ہیں رب ان کو وہ علم دے دیتا ہے۔
اچھا چلو بات دوسرا چلی گئی. تو جو کسبی جو لوگوں سے علم سیکھا جائے وہ علم کسبی ہوتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ علم عطا فرمائے وہ علم لدنی ہوتا ہے. اب پھر جو ہے پھر لدنی کی پھر کئی قسمیں ہیں، علم لدنی کی پھر کئی قسمیں ہیں. اگر وہ جو وحی کا علم ہو، یہ علم لدنی ہے کہ اللہ فرشتوں کے ذریعے بھیجتا ہے، ہاں جی، یا اس کو جو ہے الہام کرتا ہے، ہاں جی، یا اس کو جو ہے علم فراست کے طور پر دیتا ہے. اگر وہ وحی کے ذریعے سے آئے تو وہ کون سا ہے؟ وہ علوم انبیاء ہے. اللہ تعالیٰ جو نبیوں کو علم دیتا ہے وہ وحی کا علم کہلاتا ہے. اور اگر الہام ہو، یعنی سینے پر وہ علم، رب تعالیٰ کسی کے سینے پر وہ علم بھیج دے، روشن کر دے اس کا سینہ، تو یہ کس کا علم ہے؟ یہ ولی کا علم ہے. اور اگر کسی کی فراست ایمانی سے علم آ جائے، جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے. آپ کے پاس ایک صحابی آئے، یہ مختلف کتابوں میں آتا ہے. آپ کے پاس ایک صحابی آئے عثمان غنی کے زمانے میں، آپ کے دفتر میں، آپ کے گھر میں. تو رستے میں جب وہ آ رہے تھے ان کی نظر کسی عورت پر پڑ گئی اور انہوں نے ہٹائی نہیں. سمجھے نا؟ اب صحابی معصوم تو نہیں ہے نا، تو خطائیں تو صحابہ سے ہوتی رہتی ہیں، ہوئی ہیں، کئی صحابہ سے ہوئی ہیں، اب حدیث گواہ اس بات پر. تو وہ جب آ رہے تھے تو ان کی نظر کسی عورت پر پڑ گئی اور وہ آ گئے حضرت عثمان غنی کے پاس. جو ہی آپ کے پاس آ کے بیٹھے تو آپ نے دیکھا ان کو اور فرمایا، میرے پاس کچھ لوگ آتے ہیں جن کی نظریں زنا کرتی ہیں. یہ آپ نے فرمایا. تو اس نے کہا، وہ صحابی تھے وہ بھی، انہوں نے کہا حضرت نبی کریم علیہ السلام تو تشریف لے گئے، کیا اب بھی وہی آتی ہے؟ اب بھی وہی آتی ہے؟ کیونکہ انہوں نے تو ان کے ساتھ یہ واقعہ ہوا اور حضرت عثمان نے ان کو فرمایا کہ میرے پاس لوگ آتے ہیں ان کی نظریں زنا کرتی ہیں، اور وہ چونکہ وہ خود ان کے ساتھ واقعہ ہوا تو انہوں نے پوچھا حضور اب بھی کیا وہی آتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہی تو نہیں آتی، لیکن نور قرآن جو ہے اور نور فراست وہ ابھی موجود ہے. تو اس فراست ایمانی اور نور قرآن اور نور ایمان کی وجہ سے مومن کو پتہ چل جاتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. تو حضرت پھر جو ہے نا یہ فراست ایمانی، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کسی کا ایمان کتنا مضبوط ہے، اس ایمان کے مطابق اس کی فراست ایمانی ہوتی ہے. اگر ایمان سٹرانگ ہے تو پھر کیا، اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو على نور من ربہ. جیسے علامہ شبلی واز کر رہے تھے اور ان کو کسی نے، ایک ہندو تھا، وہ مسلمانوں والے کپڑے پہن کے اندر جنجو پہن کے زنار پہن کے بیٹھا تھا. جب آپ نے یہ آیت پڑھی تو وہ کھڑا ہو گیا. اس نے کہا حضرت اس کی تھوڑی اور تشریح چاہیے. آپ نے پھر اس کی تشریح زیادہ پوچھتا ہے، وہ یہ ہے کہ کپڑے پھاڑ، جنجو توڑ اپنا اور کلمہ پڑھ کے صحیح مسلمان ہو جائے. یہ اس کی تشریح ہے. تو یہ اتقوا بفراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ. جتنا کسی کا نور ایمان ہوگا، جتنا کسی کا ایمان مضبوط ہوگا، جتنا کسی کا تقوی پرہیزگاری ہوگی، اتنا ہی اس کا فراست ایمانی زیادہ ہوگی. اب اگر جو فراست ہے ایمانی اس کی، اگر وہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہے، اب ہر آدمی مومن کہنے لگ جائے کہ مجھے جو یہ خیال آیا، جیسے آج کتنے لوگ ہیں جو اپنے فراست کی وجہ سے کتنی غلط باتیں کرتے ہیں، تو وہ اگر فراست جو ہے اس کو پھر پرکھا جائے گا یہ قرآن کے مطابق ہے یا حدیث کے مطابق ہے، اسلام کے مطابق ہے. اگر اسلام کے مطابق ہے، شریعت کے مطابق ہے تو وہ تو فراست ایمانی ہے، اور اگر قرآن و حدیث کے مطابق نہیں تو وہ وسوسہ ہے. وہ وسوسہ ہے. وسوسہ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. تو وہ جو ہے وسوسہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. بہرحال اب جو ہے نا یہ فرمایا نا کہ طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ
علم کا حاصل کرنا، طلب کرنا یہ فرض ہے ہر مسلمان پر. تو ہر مسلمان سے مراد جو ہے نا، یعنی ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے. اب یہ اس کی پھر آگے تھوڑی سی وضاحت ہے کہ اگر تو وہ علم شریعت ہے، علم شریعت ہے، تو وہ ہر مسلمان پر فرض عین نہیں ہے، فرض عین نہیں ہے. مثلا یہ ایک کالونی، ایک گاؤں ہے نا، سٹی ہے جس میں لوگ اکٹھے رہتے ہیں، تو اس ایریے میں، اس کمیونٹی میں، اس شہر میں، اس گاؤں میں ایک عالم دین کا ہونا لازمی ہے جس نے پورا علم دین جس نے حاصل کیا ہو. اور اگر اس پورے شہر میں کوئی عالم نہیں ہے تو پھر سارے لوگ جو ہے نا مجرم ہیں اس میں کہ کم از کم اس کمیونٹی میں ایک کا عالم ہونا جس کو شریعت کے مسائل کا جاننا ضروری ہے، کہ جب لوگوں کو مسائل چاہیے تو ان کو پتہ ہو کہ فلاں آدمی ہماری رہنمائی کر سکتا ہے، تو وہ ایک عالم کا ہونا ضروری ہے. جیسے جب پوری جو ہے کمیونٹی، اس میں ایک حافظ کا ہونا ضروری ہے، کہ اگر حافظ نہیں ہے تو ساری کمیونٹی کو نکار ہے. اور اگر ایک حافظ ہے جو ان کو تراویح پڑھا سکتا ہے، جو ان کو نماز پڑھا سکتا ہے، اور بقدر ضرورت اس کو نماز میں قرآن پڑھنا بھی آتا ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء میں، تو یہ جو ہے نا فرض کفایہ ہے. یعنی اگر ایک حافظ ہو گیا تو باقی سے بھی یہ فرض ساقط ہو جائے گا. ایک عالم ہو گیا تو سارے سے بھی یہ فرض ساقط ہو گیا. جیسے ہم نے ابتدا میں وہ قرآن مجید کی آیت سورہ توبہ کی بیان کی تھی، لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون، کہ ایک گروہ جائے، وہ سیکھ کر آ جائے، دوسرے اس کو فالو کریں. تو ایک عالم کا ہونا کمیونٹی میں یہ فرض کفایہ ہے، اور ایک حافظ کا ہونا فرض کفایہ ہے. اور لیکن سنت ہر آدمی پر ہے کہ وہ سنت عین کے ہر آدمی جو ہے نا حفظ کرے قرآن مجید، جو ہے سنت ہے. ہاں جی. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہے نا علم کا حاصل کرنا یہ ہر شخص پر، مکلف پر کیوں فرض ہے؟ اتنا فرض ہے جتنا اس کو ضرورت ہے. مثال کے طور پر جتنے جو مرد ہیں ان کے لیے نماز کے مسائل کا، کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، وضو کیسے کرنا ہے، وضو ٹوٹ جائے تو کیسے اس کا اعادہ کرنا ہے، وضو ٹوٹتا کیسے ہے، کن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے، نماز کے فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں. ہاں جی. فرض میں تاخیر ہو جائے یا واجب کا ترک ہو جائے تو نماز میں سجدہ سہو ہوتا ہے، سنت کا ترک ہو جائے تو سجدہ سہو نہیں ہوتا. تو جو مسائل ہیں واجبات نماز میں، فرائض کے، واجبات کے، شرائط جو نماز کی ہیں، ان کا جاننا وہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. یہ بقدر ضرورت ان کے لیے فرض ہے نماز کا مسائل حاصل کرنا. روزے رکھتا ہے تو روزے کے مسائل جاننا فرض ہے ان کے لیے. حج کرنے کے لیے جاتا ہے، اس حاجی کے لیے اس پر فرض ہے کہ وہ حج کے مسائل جانے تاکہ اس کا حج مکمل ہو. جو تاجر ہے، تاجر کے لیے تجارت کے مسائل وہ حاصل کرنا یہ فرض ہے، کیونکہ وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تجارت کرتے ہوئے خلاف شرع کر بیٹھے. ہاں جی. اسی طرح عورت جو ہے اس کے لیے حیض اور نفاس کے مسائل، کہ کن دنوں میں اس کی نماز نہیں ہوتی اور کب اس پر نماز فرض ہوتی ہے اور کیسے ہوتی ہے، استحاضہ کے مسائل، نفاس کے مسائل، حیض کے مسائل، یہ عورت پر فرض ہے. مرد پر دیگر مسائل فرض ہیں کہ نماز روزہ، یا عورت پر بھی نماز روزے کے، یعنی جو بھی مکلف ہے اس پر وہ مسائل فرض ہیں جو ضروریات دین میں سے ہیں. روزے کے مسائل، حج کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، نماز روزہ کے مسائل. اب دیگر مسائل جو ہے نا، رین کے مسائل ہو گئے، قرض کے مسائل ہو گئے، دیگر مسائل وہ ضروری نہیں ہے، لیکن جو ضروری نماز روزے کے لیے ہے نا، ان مسائل کا جاننا ہر انسان کے لیے، مکلف کے لیے. تو اب اس میں معنوی طور پر معنی مرادی کر لیں تو اس میں آ جاتا ہے کہ مسلم سے مراد مسلم اور مسلمہ، کیونکہ وہ بھی مکلف ہے، یہ بھی مکلف ہے. اس لحاظ سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں
طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، لیکن لفظ جو ہے حدیث کا وہ صرف مسلمن تک ہے. اس میں ایک حدیث میں کہیں آتا ہے مسلمتن، لیکن وہ جب میرے ذہن میں آئے گا انشاءاللہ یہ مطالعے میں آئے گا. میں نے کہیں لکھا ہوا ہے لیکن اس وقت ذہن میں نہیں ہے صحیح کہیں نہ کہیں، وہ انشاءاللہ بتاؤں گا میں. صحیح ہے جی. اگلی حدیث. ابو حنیفة رضی اللہ تعالی عنہ عن ناصح عن يحيى عن ابی سلمة عن ابی هريرة رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. قال یہ بھی حدیث اسی طرح ہے کہ طلب العلم فریضۃ، چاہے فرض عین ہو یعنی ہر آدمی کے لیے، یہ فرض کفایہ. یعنی فرض عین کا مطلب ہے کہ جو ضرورت کے مسائل ہیں وہ فرض عین ہو گئے ہر مسلمان پر، اور جو پورے شریعت کا علم ہے ہاں جی وہ فرض کفایہ ہوگا کہ اگر ایک آدمی بھی عالم ہو جائے دوسروں سے ساکت ہو جاتا ہے. قال ابو حنیفة رضی اللہ تعالی عنہ ولدت سنة 80 وحججت مع ابی سنة 96 وانا ابن 16 سنة، فلما دخلت المسجد الحرام ورأيت حلقة عظيمة فقلت لأبي حلقة من هذه؟ فقال حلقة عبد الله بن الحارث بن الزبيدي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. فتقدمت فسمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تفقه في دين الله كفاه الله تعالى مهمه ورزقه من حيث لا يحتسب. یہ حدیث پاک جو ہے یہ امام صاحب نے ڈائریکٹ صحابی رسول سے سنی، اور امام صاحب فرماتے ہیں کہ میں پیدا ہوا ہجری 80 میں پیدا ہوا کوفے میں اور میں نے حج کیا اپنے والد کے ساتھ 96 میں، ہجری 96 میں. تو آپ کی عمر اس وقت کتنی ہو گئی؟ 16 سال. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ امام صاحب کا قول ہے نا کہ آدمی جو ہوتا ہے وہ بالغ ہوتا ہے 15 سال میں، تو 15 سال کے بعد آپ کا جو پہلا حج تھا وہ 16 سال کی عمر میں ہوا. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد صاحب کے ساتھ حج پر گیا اور میں نے حج کیا 96 میں، اور وہ آنا ابن 16 سنۃ، میں اس وقت 16 سال کا تھا، اور آپ 16 سال کے تھے تو آپ کا وصال شریف ہوا ہے ہجری 150 میں، یعنی دوسری سینچری میں آپ کا وصال ہوا. اور اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی جب آپ فوت ہوئے؟ 70 سال کی عمر میں فوت ہوئے، اور 15 سال کی عمر میں بالغ ہوئے، تو پیچھے کتنے بچ گئے؟ 55. ہاں 55. آپ نے 55 حج کیے. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 55 حج کیے ہیں. یعنی دیکھ لیں کہ آپ بڑے تاجر بھی بہت بڑے تھے، محدث بھی بہت بڑے تھے، عالم بھی بہت بڑے تھے، فقی اور استاد بھی بہت بڑے تھے، مصروف بھی بہت زیادہ تھے، مناظر بھی تھے، لیکن آپ دیکھیں پوری زندگی میں آپ بیمار ہوئے یا آرام سے ہوئے یا حالات اچھے ہوئے برے ہوئے خراب ہوئے، ہر حال میں امام صاحب نے ہر سال حج کیا. ہاں جی. تو یہ بڑی سعادت ہے کہ یہاں سے ایک مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ جو لوگ کہتے ہیں جی حج تو ایک ہوتا ہے، اس کے بعد تو پیسے ضائع کرنے والی بات ہے. کہتے ہیں نہیں کہ تم غریب کو دے دو، پڑوسی کو دے دو، آپ کسی کو حج اور کسی کو حج کرا دو. ہاں جی. آپ کیوں جاتے ہو؟ آپ کسی کا قرضہ اتار دو، آپ کسی کی شادی کرا دو. ہاں جی. تو یہ لوگوں کے ٹکوسلے ہیں. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بڑھ کر تو کوئی بڑا عالم نہیں ہے نا. ہاں جی. آپ نے حج نہیں چھوڑا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ہر سال حج کرتا ہے تو اس کو کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ تو ہر سال حج کیوں کرتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو تھے وہ ہر سال حج نہیں کرتے تھے.
ازواج مطہرات ہر سال حج کرتی تھیں، حج پر جاتی تھی۔ امام حسن نے 25 حج پیدل کیے، تو انہوں نے حج نہیں کیے۔ یہ کہنا ہے کہ جی حج چھوڑ دو، حج نہ کرو، ہاں جی ہماری چولی میں پیسہ ڈالو، ہاں جی حج کرنے آپ کے پاس بڑی دلیلیں ہیں۔ جب جو ہے امام ابو حنیفہ نے 55 حج کیے، یعنی زندگی کے 55 سال ملے اور 55 ہی حج کیے، اور اسی طرح جو ہے امام حسن نے 25 حج کیے۔ صحابہ کرام نے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے 2 اونٹنیاں اس لیے رکھی ہیں کہ میں حج کروں، باقی سب میں نے اپنا لوگوں کو دے دیا۔ تو حج کرنے میں کوئی کسی کو یہ نہ کہے کہ تو کیوں حج کرتا ہے، حج کرنے چاہیے، کیونکہ حج کرنے کے کئی فائدے ہیں۔ جو ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حجو تصحو، حج کرو تو صحت مند ہو جاؤ، بیماری ختم، حج کرتے جاؤ گے تو صحت مند ہوتے جاؤ گے۔ ایک ہے حجو واستغنو، حج کرو اور امیر ہوتے جاؤ۔ حج کرتے جاؤ گے تو رب تعالیٰ آپ کو پیسے اور آپ کی جو ہے نا آپ کو غنی فرما دے گا، یہ حدیث پاک ہے۔ اور آپ دیکھ لو جتنے بھی جن لوگوں نے زیادہ حج کیے، رب تعالیٰ نے ان کے حالات بہت اچھے کر دی، ان کی صحت بہت اچھی کر دی، سمجھ آئی نہیں؟ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ فرماتے ہیں کہ میں 16 سال کی عمر میں اپنے والد صاحب کے ساتھ میں حج پر گیا۔ فلما دخلت المسجد الحرام، جب میں اپنے والد صاحب کے ساتھ حج پر گیا اور میں مسجد حرام میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا ایک حلقہ وہاں ہے۔ لوگ اس حلقہ مطلب کہ استاد ہے، اس کے ارد گرد شاگرد بیٹھے ہیں۔ میں نے ایک حلقہ دیکھا اور 2-3 آدمی نہیں، حلقہ تھا نظیمہ تھا، بہت لوگ تھے اس حلقے پہ۔ تو میں بڑا متاثر ہوں دیکھ کر کہ بہت سارے آدمی ہیں جو سیکھ رہے ہیں، ہاں جی۔ فقلت لأبی، تو میں نے اپنے باپ سے عرض کیا کہ حلقہ من ھذہ، یہ کس کا حلقہ ہے، یہ کون ہے؟ مطلب وہ ظاہر ہے آپ وہاں کوفہ میں بھی دیکھتے ہوں گے نا، محدثین حلقہ بناتے ہوں گے، تبھی تو پوچھا آپ نے کہ یہ کس کا حلقہ ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ تو میرے والد صاحب نے فرمایا یہ ہے حلقہ تو عبداللہ بن حارث، جو حضور کے صحابی ہیں نا، عبداللہ بن حارث بن جز زبیدی، یہ صحابی کا نام تھا، یہ ان کا حلقہ ہے۔ اور پھر انہوں نے کہہ بھی دیا کہ صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور کے صحابی ہیں۔ جب میں نے سنا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور ان کا نام عبداللہ بن حارث ہے، تو پھر میں آگے بڑھ گیا، فتقدم، تو میں آگے بڑھ گیا، اس حلقے میں میں بھی بیٹھ گیا۔ فسمعت، تو پھر میں نے آپ سے سنا۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ میں نے آپ سے سنا، آپ نے ان سے سنا، تو کیا مطلب کہ آپ نے یہ ڈائریکٹ صحابی رسول سے حدیث لی ہے، اور آپ کی حدیثیں اولیات ہیں۔ سنا میں نے آپ اولیات؟ ہاں، کچھ حدیثیں ہوتی ہیں جو اولیات ہیں، کچھ ہیں جو ثانویات ہیں، کچھ ہیں ثلاثیات ہیں، کچھ ہیں جو 4 واسطوں سے ہیں، کچھ ہیں جو 5 واسطوں سے ہیں، سمجھ آئی نا؟ اولیات کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام اور اس راوی کے درمیان ایک واسطہ ہے، جیسے یہ ہے صرف عبداللہ بن حارث، یہ اولیات میں سے ہے۔ بخاری شریف میں کوئی حدیث بھی اولیات کی نہیں ہے۔ بخاری شریف میں یہ بات بھی آپ کے سننے کی ہے، بخاری شریف میں کوئی حدیث اولیات کی نہیں ہے۔ بخاری شریف میں کوئی حدیث ثانویات کی نہیں ہے، یعنی کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جو امام بخاری کے درمیان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک واسطہ ہو، یا امام بخاری کے درمیان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 2 واسطے ہوں۔ جو امام بخاری فخر کرتے ہیں نا کہ میری بخاری میں ثلاثیات ہیں، 21 ثلاثیات امام بخاری میں ہیں، یعنی 21 حدیثیں ایسی ہیں جن کے درمیان صرف 3 واسطے ہیں،
3 واسطے ہیں، اور ان میں 16 حدیثیں جو ہے نا 21 میں 16 حدیثیں وہ امام صاحب کے شاگرد سے ہے، یعنی ایک امام صاحب کے شاگرد ہو گئے، ٹھیک ہے نا، اور دوسرے امام صاحب ہو گئے، تیسرے وہ صحابی ہو گئے۔ تو جو امام بخاری فخر کرتے ہیں نا کہ میری بخاری میں 21 ثلاثیات ہیں، وہ امام اعظم ابو حنیفہ کی مرہون ملت ہیں جو اتنی بات کرتے ہیں، اور جو ترمذی وغیرہ ہے ان میں ثلاثیات بھی نہیں ہیں، ان میں 4 راوی ہیں۔ تو اب جو ہے نا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو مسند ہے یا باقی آپ کے مسند ہیں اس میں اولیات ہیں، کیونکہ ایک ہی راوی درمیان میں، جیسے یہ دیکھا نا ہم نے پہلی مثال آئی ہے کہ ایک راوی ہے۔ اسی طرح انس بن مالک سے روایت ہے طالب العلم میں فریضۃ، یہ اولیات ہیں۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حدیثیں ان میں اولیات ہیں، یہ کسی اور نہ امام مالک کو یہ چیز حاصل ہے، نہ امام شافعی کو یہ حاصل ہے، نہ امام احمد بن حنبل کو یہ حاصل ہے، نہ امام بخاری کو حاصل ہے، نہ امام مسلم کو حاصل ہے، نہ امام ترمذی کو حاصل ہے، نہ امام ابو داود کو حاصل ہے، یا ابن ماجہ کو، یا امام نسائی کو۔ کسی محدث کو یہ چیز حاصل نہیں جو امام صاحب کو یہ نعمت حاصل ہے کہ آپ کی کتاب میں اولیات ہیں، یعنی صرف ایک واسطہ ہے حضور کے درمیان اور آپ کے درمیان۔ اب یہ بتائیے کہ جب زیادہ واسطے آتے ہیں تو حدیث میں ضعف آتا ہے، شک آتا ہے، اس کو پرکھو وہ کیسا ہے، اس کو پرکھو وہ کیسا ہے، اس کو پرکھو وہ کیسا ہے، اس کا حال چال کیسا تھا، اس نے حدیث کہاں سے لی، اس کا حافظہ کیسا تھا، اس کا کریکٹر کیسا تھا، ہاں جی۔ اور جب امام صاحب کی حدیث ڈائریکٹ صحابی سے ہے تو صحابی تو صحابہ تو کلہم عدول، کوئی صحابی جو ہے اس کو تو آپ تہمت لگا ہی نہیں سکتے۔ تو امام صاحب کی حدیثیں جو ہے نا وہ ثقہ ہیں۔ اب اگر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے محدث ہیں اور کہ ان کی حدیثیں اولیات ہیں، تو جو لوگ امام صاحب کی شان میں گستاخی کرتے ہیں وہ بدبخت ہیں، وہ حاسد ہیں، امام صاحب محسود ہیں، لوگ ان کی جو ہے نا عظمت ان کو اچھی نہیں لگتی، بات ہی نہیں۔ اسی لیے بہت سارے محدثین کیا، بہت سارے علماء جو ہے جیسے سلفی علماء ہیں، جیسے یہ سلفی علماء امام صاحب کو جو ہے یا دیگر کو یہ کرتے ہیں، تو یہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اولیات ہے، جیسے یہ اولیات۔ امام بخاری کے پاس بھی نہیں ہے۔ امام بخاری تو 5ویں جگہ امام صاحب کی شاگرد ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امام بخاری شاگرد ہیں امام احمد بن حنبل کے، امام احمد بن حنبل شاگرد ہیں امام شافعی کے، امام شافعی شاگرد امام محمد کے، امام محمد شاگرد امام ابو یوسف کے، امام ابو یوسف شاگرد امام ابو حنیفہ کے۔ تو 5ویں جگہ ایک آدمی ہے، لوگ اس کی بخاری پر جان دیتے ہیں اور امام ابو حنیفہ پر طعن کرتے ہیں، تو ان کی جہالت نہیں تو اور کیا ہے، جہالت ہی کہیں گے نا، اور کیا ہے۔ تو امام صاحب کے جو شاگرد ہیں ان کی حدیثیں جو ہیں امام بخاری تک پہنچی، اور وہ ثلاثیات ہیں جس پر وہ فخر کرتے ہیں۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کئی شاگرد ہیں جن کی روایتیں امام بخاری نے لی ہیں، اور وہ اولیات اور ثانویات بنتی ہیں۔ تو کہا کہ میں جو ہے نا میں بیٹھ گیا تو میں نے آپ سے یہ بات سنی۔ کیا سنی؟ میں نے سنا کہ آپ فرما رہے ہیں، میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ فرما رہے تھے من تفقہ فی دین اللہ، جو اللہ کے دین میں غور و فکر کرے، جو اللہ کے دین میں سمجھے، یعنی فقہ حاصل کرے، سمجھ حاصل کرے، فقہ سمجھ بھی کہتے ہیں نا جی۔ تو جو آدمی من تفقہ، جو فقہ اور علم دین جو ہے وہ حاصل کرے، اللہ کا دین حاصل کرے، کفاہ اللہ تعالی مہمہ، اللہ تعالیٰ اس کی تمام مہمات کا کیا مطلب، اس کے مقاصد، اس کے ارادے، ہاں جی، اس کے غم، اس کی پریشانیاں، اس کے مسائل، یعنی یہ سارے مہم کا یہ سارے مطلب ہوتا ہے کہ اس کے سارے مسائل اللہ تعالیٰ اس کو آسان فرما دیتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ،
اور اس کو رزق دیتا ہے وہاں سے کہ جس کا اس کو گمان بھی نہیں ہے۔ اب یہ حدیث جو ہے یہ حضرت عبداللہ بن حارث سے ہے۔ عبداللہ بن حارث کے بارے میں کچھ علماء نے لکھا کہ آپ کا وصال جو ہے وہ 85 میں یا 87 میں ہوا، یعنی آپ کا وصال شریف جو ہے وہ 85 میں یا 87 میں ہوا۔ تو اگر ایسی بات ہے کہ آپ کا وصال جو ہے 85 میں ہوا تو پھر اس کا مطلب یہ کہ آپ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 5-6 سال ہوگی جب ان کا وصال ہوا، اور اگر 87-88 میں ہوا تو اس کا مطلب یہ کہ یا ان کی عمر امام صاحب کی عمر 5-6 سال کی ہوگی یا 7-8 سال کی ہوگی جب عبداللہ بن حارث فوت ہو گئے۔ تو یہ کہاں سے آ گیا کہ آپ نے ان سے حدیث سنی؟ ہاں جی، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ امام صاحب خود فرما رہے ہیں کہ میں نے دیکھا، میں حج پر گیا، میں نے دیکھا ان کو۔ اور اب اس کے لیے ایک جو ہے نا حدیث جو ہے جو برہان الاسلام حسین بن علی بن حسین غزنوی انہوں نے جو نقل کیا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ صحابی رسول جو ہے نا حضرت عبداللہ بن حارث، ان کا وصال 99 میں ہوا ہے، ان کا وصال 99 میں ہوا۔ اب یہ ان کا ذکر بھی آ گیا کہ یہ 99 میں فوت ہوئے، اور پھر امام صاحب نے بھی کہا کہ میں نے خود سنا اور دیکھا، تو یہ حدیث اس کو سپورٹ کرتی ہے، جس کا مطلب کیا ہے کہ امام صاحب نے ڈیفینیٹلی یہ حدیث عبداللہ بن حارث سے سنی ہے، اور امام صاحب گئے ہیں، ملاقات ہوئی ہے، اور جو ہے نا حضرت عبداللہ بن حارث یہ اس وقت زندہ تھے۔ یہ امام برہان الاسلام حسین بن علی بن حسین غزنوی یہ وہ فرما رہے ہیں کہ آپ 99 میں آپ کا وصال ہوا۔ اب جو ہے عبداللہ بن حارث، ان کی یہ حدیث کہ جو آدمی اللہ کا دین سیکھتا ہے اللہ اس کی مشکلات حل فرماتا ہے۔ آپ علماء کی ہسٹری پڑھ لیں، جو علماء جو جنہوں نے صحیح دین سیکھا اور صحیح دین کی خدمت کی، ان کو اللہ تعالیٰ نے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دی، وہ مستجاب الدعوات ہوتے ہیں اور وہ متوکل علی اللہ ہوتے ہیں، ان کو کسی قسم کی رب تعالیٰ تکلیف نہ رزق کی دیتا ہے نہ کسی دشمن کی تکلیف ان کو پہنچتی ہے۔ اور جو صحیح عالم دین ہو، یہ سرکار کی حدیث ہے کہ من تفقہ فی دین اللہ، اور حضرت میرے معاویہ سے جو حدیث ہے نا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اس کا حدیث کا کیا مطلب ہے کہ اللہ جس آدمی کی بلائی کا ارادہ چاہتا ہے اس کو اللہ دین کا علم دیتا ہے۔ تو جب عالم جو بنتا ہے تو عالم تو اب بے شمار دنیا میں ہے، لیکن جو عالم ربانی ہے جو صحیح دین کو استعمال کرتا ہے، رب تعالیٰ اس کو کسی قسم کی تکلیف اس کو نہیں دیتا، نہ اس کو غربت، نہ تنگی، نہ پریشانی، نہ اس کو کسی قسم کا کوئی ایسا مسئلہ۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ کافی اس کی تمام مقاصد مہمات کے لیے، اور رزق بھی وہاں سے دیتا ہے۔ آپ نے آج تک سنا کسی عالم کو کہ اس کے پاس رزق نہیں ہے، اس کے حالات تنگ ہیں؟ ہم نے تو اپنی زندگی میں کسی عالم کو نہیں دیکھا جس کو کوئی پریشانی ہو، مالی پریشانی ہو۔ الحمدللہ بڑی عزت سے زندگی گزاری ان لوگوں نے، ہاں جی، اور بشرطے کہ عالم دین صحیح ہو، دین کی خدمت کرے، ہاں جی۔ تو اول تو عالم دین کو دولت کے لیے علم نہیں حاصل کرنا چاہیے، اور صحیح وہی ہے جو دین متین کا حصول اس لیے کرے کہ میں نے دین کی خدمت کرنی ہے، لوگوں کو دین پہنچانا ہے، ان کو تبلیغ کرنی ہے، واعظ کرنا ہے، ان کو نصیحت کرنی ہے، ان کو کفر اور دلالت سے بچانا ہے۔ اگر یہ نیت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے علم میں اور اس کے رزق میں، اس کی عزت میں بڑی برکت فرمائے گا، اور یہ نیت بھی یہی ہونی چاہیے۔ اور فرمایا کہ اس کو وہاں سے رزق میں، اور یہ جو ورازہ کا من حیث لا یحتسب،
اصل میں اگر اس پر غور کریں تو یہ قرآن مجید کی اس آیت کا ترجمہ ہے، مفہوم ہے، اس کی تشریح اور وضاحت ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اور یہ واقعی ہے کہ اگر یہ آدمی پڑھے اور اس پر عمل کرے تو رب تعالیٰ اس کی مشکلات کو آسان فرما دیتا ہے۔ ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ عن اسماعیل عن ابی صالح عن ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عائشۃ لیکن شعارک العلم والقرآن۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو فرمایا، عائشہ لیکن شعارک العلم والقرآن، یہ ان کو فرمایا تو ان کو، لیکن ہر مسلمان کی یہ شان ہونی چاہیے کہ اس کا شعار یعنی اس کا اوڑھنا بچھونا، اس کا زندگی کا مقصد وہ کیا ہونا چاہیے؟ قرآن، علم القرآن۔ علم یعنی علم دین سیکھے اور علم قرآن سیکھے۔ اگر علم سے مراد علم دین ہے تو قرآن بھی علم دین ہے۔ تو جو ہے یہ علم سے مراد علم فقہ، علم حدیث، علم قرآن، سارے علم شامل ہو گئے، اور یہ تعمیم بعد تخصیص بعد تعمیم ہو گئی کہ پہلے عام ذکر کیا علم اور اس کے بعد قرآن کو خاص کر دیا۔ تو مراد ایک ہی ہے کہ علم اور قرآن، یعنی علم قرآن، حدیث، فقہ، علم دین پہلے سے مراد ہو گیا، اور علم قرآن یہ بندے کا شعار یہی ہونا چاہیے۔ شعار ہوتا ہے جس سے آدمی پہچانا جائے، جیسے اذان ہے، جب اذان ہوتی ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہاں کون رہتے ہیں؟ مسلمان رہتے ہیں۔ جب قربانی لوگ کرتے ہیں لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہاں کون رہتے ہیں؟ مسلمان رہتے ہیں۔ جب لوگ حج پہ جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ یہ کون حج کر رہا ہے؟ تو یہ شعار ہیں۔ اذان مسلمانوں کی نشانی ہے، شعار کہتے ہیں جو اس کی واضح نشانی ہو۔ اور یہ نماز، اذان، نماز، قربانی، حج، یہ روزہ، یہ مسلمانوں کا شعار ہے۔ تو اسی طرح جو ہے نا وہ بڑی بڑی نشانیاں جس سے اسلام پر دلالت ہوتی ہے، واضح پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلمان قوم کا کام ہے، یہ مسلمان جس سے پہچانے جائے مسلمان، تو یہ مسلمانوں کا شعار ہے۔ تو علم دین حاصل کرنا اور قرآن کا پڑھنا، پڑھانا اور وضاحت کرنا اور قرآن سے محبت کرنا، یہ مسلمانوں کا، فرمایا کہ عائشہ تیرا یہ شعار ہونا چاہیے، یعنی فرمایا ان کو، لیکن حکم عام ہے کہ ہر مسلمان کا شعار اور اس کی پہچان علم اور قرآن ہونا چاہیے۔ ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ عن علی بن الاقمر عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم مر بقوم يذكرون الله تعالى فقال انتم من الذين امرت ان اصبر نفسي معهم وما جلس عدلكم من الناس وما جلس عدلكم من الناس فيذكرون الله الا حفتهم الملائكة باجنحتها وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده۔ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت علی بن اکمر سے روایت کرتے ہیں، اور وہ نبی کریم علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ایک قوم پر، جن کچھ لوگ بیٹھے تھے ان سے آپ گزرے، اور وہ لوگ کیا کر رہے تھے؟ یذکرون اللہ تعالی، اللہ کا ذکر کر رہے تھے، یذکرون اللہ تعالی، اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ تو اللہ کے ذکر میں ہر چیز شامل ہے، علم کی ڈسکس کر رہے، چونکہ باب العلم میں آتا ہے نا، تو جو قرآن مجید پر گفتگو کر رہے تھے، حدیث پر گفتگو کر رہے تھے، فقہ پر گفتگو کر رہے تھے، یا تسبیح تعلیل کر رہے تھے، یہ سارا ذکر ہی ہے۔ جی، تو یذکرون اللہ، اللہ کا ذکر کر رہے تھے، اور چونکہ باب العلم میں آیا ہے تو یہ قرینہ اس بات کا ہے کہ وہ پڑھا رہے تھے۔ تو فرمایا کہ وہ اللہ کا ذکر کر رہے تھے، فقال، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، انتم من الذین امرت ان اصبر نفسی معہم، تم وہ لوگ ہو، تم ان لوگوں میں سے ہو، تم ان لوگوں میں سے ہو، امرت ان اصبر نفسی معہم، جس سے مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، یعنی میں مامور کیا گیا ہوں، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اصبر نفسی، اپنے آپ کو روک رکھوں اس گروہ میں، اصبر نفسی، اپنے نفس کو روک رکھوں، جی،
معہم ان لوگوں کے ساتھ. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے نا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا الذين يدعون ربهم بالغداة واصبر نفسك مع الذين وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. یعنی رب نے فرمایا کہ اے محبوب جو صبح و شام ذکر کرتے ہیں نا ان کے ساتھ بیٹھا کرو. تو اس لیے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے عمر تو میں معمور کیا گیا ہوں، میں حکم دیا گیا ہوں کہ میں روک رکھوں اپنے ذات کو، اپنے نفس کو ان لوگوں کے ساتھ جو یذکرون اللہ، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں. وما جالا ساعد لکم من الناس، اور ان کے ساتھ جو روک رکھو ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں. وما جالا ساعد لکم من الناس، یا ان لوگوں کے جو مساوی ہیں، یعنی جو سملر وہی کام کرتے ہیں. مجھے بھی حکم دیا گیا کہ جو ذکر کرتے ہیں یا اللہ کی یاد میں بیٹھے ہیں یا اس کے برابر جو نیکی کرتے ہیں، مجھے ایسا حکم ہے کہ ان لوگوں کے پاس بیٹھو. فیذکرون اللہ، بس جب وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ الا حفتہم الملائکۃ، اگر حفت ڈانپ لیتے ہیں ان کو فرشتے باجنحتہا، اپنے پروں کے ساتھ. یعنی رحمت کے جو فرشتے آتے ہیں وہ ان کو رحمت کے پروں سے ڈانپ لیتے ہیں، یعنی اللہ کی رحمت کا نزول ان پر ہوتا ہے. وغاشیتہم الرحمت، اور اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے. غشیت کا مطلب بھی ڈھانپنا ہوتا ہے، حفت کا معنی بھی اسی طرح ہوتا ہے. حفت کا مطلب ہوتا ہے کور کر لینا، تو غشیت کا معنی بھی اسی طرح ڈھانپ لینا ہوتا ہے. وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اور وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ ان کو یاد فرماتا ہے. ذَكَرَهُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ ان کو یاد فرماتا ہے. کس گروہ میں؟ من عندہ، جو گروہ فرشتوں کا اللہ کے پاس ہے. اللہ کے پاس جو فرشتے ہیں نا وہ ہیں جو حاملین عرش، جو مقرب فرشتے ہیں فرشتوں میں، جو اللہ کے قریب، جو اللہ تعالیٰ کے جن کو اپنے خاص احکام نازل جن پر فرماتا ہے، جن کو آپ آرڈر پہلے دیتا ہے، تو وہ فرشتے اللہ کے پاس ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان فرشتوں میں ان آدمیوں کا ذکر کرتا ہے جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں. یعنی تم لوگوں کے پاس بیٹھ کے، وہ ایک اور حدیث بھی آتی ہے نا کہ تم جب اکیلے ذکر کرتے ہو فاذکرونی اذکرکم، جب تم میرا ذکر علیحدہ کرتے ہو تو میں بھی اکیلا ذکر کرتا ہوں. جب تم لوگوں کے پاس میرا ذکر کرتے ہو تو میں میرے پاس جو فرشتے بیٹھتے ہیں یا آتے ہیں میرے قریب، میں اس گروہ میں تمہارا ذکر کرتا ہوں. تو یہ ہے کہ جو اللہ کے پاس فرشتے ہیں اس کے قرب میں ہیں، اللہ ان میں اس بندے کا ذکر کرتا ہے. تو یہ ذکر کی حدیثیں ہیں، یہ بھی ایک علم ہے. تو علم دین، چونکہ باب العلم اس کو لائے تو مطلب کیا ہے کہ جو حدیث پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، تفسیر کرتا ہے، لوگوں کو مسائل بتاتا ہے، لوگوں کی اصلاح کرتا ہے، تو یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، بہترین اللہ کا ذکر ہے. ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ عن حماد عن ابراہیم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يجمع الله العلماء يوم القيامة فيقول إني لم أجعل حكمتي في قلوبكم إلا وأنا أريدكم الخير اذهبوا إلى الجنة فقد غفرت لكم على ما كان منكم. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت حماد سے، وہ حضرت ابراہیم نخی سے، وہ علقمہ بن مرثد سے، وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ علماء کو جمع کرے گا. یعنی پہلے ساری مخلوق جو ہے، حشر کس کو کہتے ہیں؟ حشر کہتے ہیں نا، یوم یحشر الناس، جب سارے لوگ جمع ہو جائیں تو یہی حشر ہے. تو پوری دنیا، جب پوری مخلوق، پورے انسان جب جمع ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان عام لوگوں میں سے علماء کی چھانٹی کرے گا، علماء کو علیحدہ کرے گا. جب علماء علیحدہ ہو جائیں گے تو یہ ہے کہ یجمع اللہ العلماء، اللہ تعالیٰ علماء کو جمع فرمائے گا قیامت کے دن.
اور پھر ان کو خاص فرمائے گا انی لم اجعل حکمتی فی قلوبکم، دیکھو میں نے اپنا علم جو ہے اور اپنی حکمت، حکمت حدیث کہتے ہیں، حکمت علم دین جو ہے، میں نے جو آپ کو قرآن و حدیث کا علم دیا، فقہ کا علم دیا، اپنی معرفت کا علم دیا، رسول اللہ کے دین کا علم دیا، تو میں نے اس لیے یہ جو میں نے حکمت اور دین تمہارے دلوں میں جو رکھا ہے نا، ہاں جی، اس کے رکھنے کا کیا مطلب تھا، وانا اریدکم خیر، میں تمہاری بھلائی چاہتا تھا۔ تو یہ بھی اسی حدیث کا ترجمہ ہے، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، حضرت امیر معاویہ سے جو حدیث مروی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کی بھلائی کا ارادہ کرتا تو اس کو علم دین عطا فرماتا۔ یہاں بھی فرمایا کہ میں نے جو حدیث اور قرآن اور فقہ اور یہ میں نے جو دین کی سمجھ تمہارے دل میں رکھی ہے نا، ہاں جی، اس کا مقصد کیا ہے، انا اریدکم الخیر، میں تمہارے دلوں میں بھلائی چاہتا ہوں اور تمہیں اچھا چاہتا ہوں۔ اور اذهبوا الی الجنۃ، کہتا تم سے کوئی کسی قسم کا سوال جواب پوچھ پچھ نہیں ہے، بس تم جنت میں چلے جاؤ، ہاں جی، فقد غفرت لکم علی ما کان منکم، اور تم کو میں نے بخش دیا علی ما کان منکم، جو بھی مسائل تمہارے تھے میں ان کو نہیں چھیڑتا۔ تو یہ یاد رکھیے، یہ علم جو ہے نا علماء، اس سے مراد علماء راسخین فی العلم ہیں، اس سے علماء حق کا مراد ہے۔ علماء جو گمراہ ہیں وہ مراد نہیں جو علم پڑھ کے اور اپنی جو ہے علماء علم پڑھ کے گمراہی کی طرف جائیں، لوگوں کو گمراہ کریں، اور جو ہے اب تو ہر فرقے میں کتنے علماء پیدا ہو گئے، یہ مراد نہیں ہے، سچے علماء مراد ہیں اس سے۔ اور یہ جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ فاطر میں، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہاں جی، ہم نے جو ہے کتاب جو ہے اس کا ہم نے وارث بنایا ان بندوں کو جن کو ہم نے چن لیا۔ وہ 3 گروہ رب نے فرمایا، منہم ظالم لنفسہ ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات، یہ 3 قسم کے۔ منہم ظالم لنفسہ، وہ جن کے گناہ زیادہ نیکیاں کام، 3 قسم کے لوگ ہیں۔ کچھ وہ لوگ ہیں جن کے گناہ زیادہ، ظالم لنفس ہے نا، اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے، وہ کون ہیں؟ گناہگار مسلمان، جنہوں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا، نیکیاں نہیں کی، گناہ کی، وہ بھی وارث ہیں کتاب کے، مانتے ہیں نا کتاب، وارث ہیں۔ منہم مقتصد، جن کے نیکیاں گناہ برابر، دوسرا گروہ۔ منہم سابق بالخیرات باذن اللہ، جو سبقت لے کے نیکیوں میں، وہ ان تینوں جو ہیں، تینوں کو رب فرماتا ہے کہ جنتی ہے۔ ذالک والفضل الکبیر، جنات عدن یدخلونہا، ہاں جی، یہ تینوں گروہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کی روح سے سارے مومن جو ہیں جن کا ایمان صحیح ہے، چاہے وہ جتنے مرضی گناہ گار ہوں اور جتنا مرضی ان کی نیکیاں کم ہوں یا برابر ہوں یا نیکیاں زیادہ ہوں، سب جنت میں جائیں گے، کیونکہ 3 گروہ ہیں، تینوں گروہ جنت میں فرمایا۔ ذالک والفضل الکبیر، جنات عدن یدخلونہا یحلون فیہا، یہ سارا ذکر کیا کہ ہم ان کو سونے کے زیور پہنائیں گے، ان کو جنت دیں گے، تو یہ تینوں کو فرمایا۔ تو ان میں ظالم لنفس کا لفظ آ رہا ہے کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، جن کی نیکیاں تھوڑی ہیں، گناہ زیادہ ہیں، وہ بھی کتاب کے وارث ہیں۔ تو کتاب کے وارث کا کیا مطلب کہ کتاب کو مانتے ہیں، ان کو بھی جنت رب نے دی ہے۔ اور دوسرا گروہ جن کے نیکیاں گناہ برابر ہیں، وہ بھی جنتی ہیں، اور جو سابق بالخیرات ہیں ان کا تو کیا پوچھ رہا ہوں، تو پہلے جنتی ہیں۔ اب حضور سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سابق بالخیرات کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا وہ 4 لوگ ہیں جو سبقت لے گئے نا، سب سے زیادہ سبقت لے گئے، وہ 4 لوگ ہیں۔
اب میں آپ سے پوچھوں 4 لوگ کون سے ہیں، تو آپ تو کہیں گے جی وہ صحابہ کرام میں خلفائے راشدین ہیں، وہ کہیں گے آپ، لیکن نہیں، نبی کریم علیہ، حالانکہ سیدنا ابوبکر صدیق سارے صحابہ سے افضل ہیں، یہ 4 صحابہ سارے صحابہ سے افضل ہیں، لیکن جو حضور نے اس کی تشریح فرمائی کہ سابقکم بالخیرات کون ہے، جب صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سابقکم بالخیرات کون ہے، تو فرمایا پہلا میں ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا پہلا میں ہوں سابقکم بالخیرات۔ دوسرا سلمان فارسی ہے، ہاں جی، تیسرا بلال حبشی ہے، اور چوتھا صہیب رومی ہے۔ اب یہ دیکھیں، اب جب اس پر غور کیا تو یہ 4 کو آپ نے کیوں فرمایا کہ سابقکم بالخیرات، حالانکہ ابوبکر صدیق کا بڑا مرتبہ ہے، عمر فاروق کا بڑا مرتبہ ہے، عثمان غنی حیدر کرار کا بڑا مرتبہ ہے، سارے صحابہ حضور کے جو ہیں سابق بالخیرات ہیں، لیکن ان 4 کو کیوں فرمایا؟ جب پوچھا گیا تو آپ نے نام لیا کہ پہلا میں ہوں، دوسرا سلمان فارسی ہے، تیسرا بلال حبشی ہے، چوتھا صہیب رومی ہے۔ تو ان کو جو مجھے سمجھ آئی کہ جن لوگوں نے دنیا کو ترک کیا اور غریبی اختیار فرمائی اور دور سے چل کر حضور کی خدمت میں اسلام کے لیے آئے، وہ یہ ہے۔ اب سلمان فارسی جن کی عمر 250 سال یا 350 سال، یعنی روایات میں آتا ہے کہ ان کی عمر 350 سال ہے یا 250 سال ہے، اور وہ گھر سے کیوں بھاگے ایران سے؟ صرف دین کے لیے۔ پہلا قدم ہی ان کا جو نکلا وہ اللہ کے دین کے لیے نکلا۔ اس وقت تو اسلام نہیں تھا، اس وقت تو عیسائیت تھی، تو عیسائیت بھی تھی تو وہ دین ہی تھا نا اللہ کا، تو اسلام کے لیے یعنی دین کے لیے آپ نے گھر سے قدم باہر نکالا اور باپ نے باندھ دیا، پھر اس زنجیر کو توڑ کر پیسے دے کر قافلے کے ساتھ ایک ینگ لڑکا اپنے پیسوں کو دے کر، باپ کا اکلوتا بیٹا، اتنا امیر بیٹا، وہ دین کے لیے کہاں کہاں گیا، ہاں جی، عراق گیا، سیریا گیا، علماء کے پاس رہا، ان کے برائیاں اچھائیاں سب صحیح، اور پھر واپس جب آخری عالم نے بتایا کہ اور کسی کے پاس نہ جا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہونے والا ہے، ہاں جی۔ تو یہ کتنا 250 سال، کوئی تھوڑا عرصہ نہیں ہے، 250 سال ایک آدمی جو ہے دین کی تلاش میں رہتا ہے۔ پھر جب سیریا سے آئے تو ریوڑ جو بنائے ہوئے تھے، اپنی گائے بھینسیں بکریاں جو خریدی ہوئی تھیں اتنی محنت مزدوری کر کے، وہ بھی وہ لے گئے یہودی، آپ کو بھی بیچ دیا، کئی دفعہ بکتے ہوئے، لیکن اس خوشی میں کہ یہ مدینہ پاک میں مجھے لے جائیں گے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ سابقکم بالخیرات، کتنے قدم چل کر جو میری طرف آیا ہے، جتنے قدم چل کر آیا ہے اتنی وہ دین اور اسلام میں سبقت لے جائے گا۔ تو وہ ایران سے چلے عراق گئے، عراق سے چلے سیریا گئے، سیریا سے پھر چل کر مدینہ منورہ آئے، تو کتنے تکلیفیں اٹھائیں۔ سلمان فارسی ہے، حبشہ سے بلال آئے، کتنے تکلیفیں اٹھائیں، اور جو مکہ میں تکلیفیں امیہ بن خلف نے ان کو دی تھی وہ دیکھا کتنی ہیں، لیکن فرمایا کہ وہ ہے۔ پھر صہیب رومی جو بچپن میں اغوا ہو کر روم گئے، پھر وہاں سے میری طرف آئے، تو فرمایا جنہوں نے جتنے قدم میری طرف چل کے آئے ہیں اتنی وہ زیادہ سبقت حاصل کر گئے۔ تو سابقکم بالخیرات یہ 4 لوگ ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا یہ 4 شخص ہیں سابقکم بالخیرات، ہاں جی۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ جو ہے وہ علماء کو یہ شان عطا فرماتا ہے، اور جتنے بھی علماء ہیں ان کو قیامت کے دن رب فرمائے گا کہ تمہارے جو اہل اللہ علماء ہیں، خطائیں ان سے جو سرزد ہوئی ہیں، تو رب فرمائے گا مجھے
ایک حدیث پاک میں کہتا مجھے کوئی پرواہ نہیں تمہارے کتنے گناہ ہیں، آئی ڈونٹ کیئر. ہاں جی، رب فرمائے گا آئی ڈونٹ کیئر، مجھے کوئی پرواہ نہیں تمہارے گناہوں کے کتنے ہیں. میں نے اپنا علم، اپنا روشنی اور اپنا دین جو ہے تمہارے سینوں میں اس لیے رکھا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم اچھے لوگ بنو اور تم تبلیغ کرو. تو تمہارے سینوں میں میرا علم ہے، تو میں نے تمہیں جہنم میں بھیجنے کے لیے یا تکلیف دینے کے لیے یا عذاب دینے کے لیے نہیں رکھا. جو جتنا بھی تم نے خدمت کی تم نے، ہاں جی، وہ تمہاری ایکسیپٹیبل ہے. اور جاؤ جنت میں، اور فکر نہیں کرو کہ تمہارے پاس گناہ ہے یا کچھ ہے. ہاں جی، مجھے کوئی پرواہ نہیں اس بات کی. تو یہ بہت بڑا نوبل کاز ہے علم حاصل کرنا. ہاں جی، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. یعنی اللہ تعالیٰ بلند مرتبہ ان کو دیتا ہے جو علم حاصل کرتے ہیں. اور فرمایا کہ اللہ سے کون ڈرتا ہے؟ پوری دنیا اس نے پیدا فرمائی، لیکن فرمایا انما یخشی اللہ من عباد العلماء، علماء اللہ سے ڈرتے ہیں. اور حدیث پاک ہے کہ آسمانوں اور زمینوں کی جتنی مخلوق ہے، ہاں جی، وہ ساری کی ساری، پرندے ہوا میں، جو حشرات الارض ہیں وہ زمین میں، درندے جنگلوں میں، اور مچھلیاں سمندروں میں علماء کی زندگی کے لیے دعا کرتی ہے. یہ اللہ علماء کو زندگی عطا فرمائے. اتنا شرف ہے کہ جب دیکھنا اب ہم لوگ کہتے ہیں جی امام صاحب ہمارے لیے دعا کرو، اور امام صاحب کے لیے کون دعا کرتا ہے؟ پوری کائنات جو ہے، یعنی سمندر کی مچھلیاں علماء کے لیے دعا کریں، ہوا کے پرندے اللہ سے دعا کریں علماء کے لیے، جنگل کے درندے علماء کے لیے دعا کریں، حشرات الارض علماء کے لیے دعا کریں، اللہ کے فرشتے اللہ کے علماء کے لیے دعا کریں، انسان اللہ کے لیے دعا کریں. جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے اور سمندروں میں ہے، یہ ساری مخلوق علماء کے لیے دعا کرتی ہے. اگر علماء تھوڑی سی اپنی توجہ کر لیں کہ مجھے دین کے لیے مخلص ہو جائے، تو یہ ولی اللہ. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ غالباً فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص علماء کو ولی نہیں نہ سمجھتا، اگر علماء ولی نہیں ہے نا تو کوئی بھی ولی نہیں. ہاں، اگر علماء ولی نہیں ہے نا کوئی بھی ولی نہیں ہے. اور بالکل صحیح ہے. علماء ولایت کا یہ مطلب تھوڑا ہوتا ہے کہ تم چلو تو زمین سے اوپر چلو، تمہارا پیر زمین پر نہ لگے. علماء تھوڑا، ولیاء کو تھوڑا کہتے ہیں کہ تم جو ہے سمندر پر چلو، ہاں جی، تم ہوا پر چلو. اور رابعہ بصری نے کہا تھا حسن بصری کو کہ یہ کام جو تو کر رہا ہے سمندر پر چل رہا ہے، یہ تو مچھلیاں بھی چلتی ہیں، پھر جو ہوا میں تو چل رہا ہے یہ تو مکھیاں بھی اڑتی ہیں. ہاں جی، یہ کوئی کمال تھوڑا ہے. کمال یہ ہے کہ دین پر استقامت، یہ اصل چیز ہے، دین پر استقامت. اور یہ حضرت جنید بغدادی سے کسی نے کہا تھا نا کہ حضرت صاحب آپ کی کرامت کوئی نہیں دیکھی. میں کرامت تھوڑی ہے کہ اتنا گناہ گار ہو کر زمین میں دھنستا نہیں ہوں، بیٹھا ہوں زمین پر. ہاں جی، تو استقامت جو ہے یہ سب سے بڑی کرامت ہے انسان کے لیے. کہ اتنے فتنے جو آج کل پوری دنیا سے پھیل رہے ہیں، اور آپ امریکہ جیسے ملک میں اور ان ممالک میں جہاں فتنوں نے سار اٹھایا ہوا ہے، وہاں آپ دین کا کام کر رہے ہیں اور دین پر لوگوں کو قائم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ تھوڑی کرامت ہے، اور اس کا بڑا اجر و ثواب ہے. اس دور میں علم دین پڑھ کر اس پر عمل کرنا اور دین کی خدمت کرنا، یہ بہت بڑا اجر و ثواب ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو علم دین حاصل کرنے کی اور اس پر استقامت کی توفیق عطا فرمائے.